حسن اتفاق یہ کہ میں مشکات المصابیح کی جو شرح کر رہا ہوں عربی زبان میں، جس کی 12 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اب جو 13ویں جلد ابھی شائع ہوئی اس کا نام ہے کتاب النکاح۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ عزیزم کا نکاح ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، قرآن پاک میں جو آیات اس سلسلے میں آئیں اور احادیث میں جو تفصیلات آئیں، اور جن کو محدثین نے جمع کیا، اور خاص طور پر مشکات المصابیح میں بخاری و مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ سب کی احادیث اکٹھا کی گئیں، وہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو اس کی شرح الحمدللہ چند سالوں سے میں کر رہا ہوں۔ تو ابھی میں کتاب النکاح سے فارغ ہوا اور اس کا یہ نیا نسخہ آیا ہے، تو میں اس موقع پر اس کتاب کا اجرا اس محفل میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب نوشہ میاں کو ہدیے میں پیش کروں کہ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم موضوع کتاب النکاح کا پڑھنا ہے، اور یہ تو پہلے ہی پڑھنا چاہیے تھی، لیکن آپ نے پڑھ لی ہے، مشکات بھی پڑھی اور دیگر کتابیں پڑھی، لیکن اب میری شرح کے ساتھ آپ اسلامک سوشالوجی اور فیملی لائف کے بارے میں جو اللہ کا قانون ہے، نبی پاک علیہ السلام کا قانون ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کا یہ بھی ایک ساتھی ہوگا، اور مولانا آپ بھی ضرور نگاہ ڈال لیں گے۔ نکاح مولانا پڑھائیں گے، میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اور جو حضرات نوشہ میاں کے ساتھ آئے ہیں، خاص طور پر وہ مخاطب ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ خواتین بھی سن رہی ہیں کہ نہیں، اگرچہ میں بہت تاکید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ نکاح کی جب بھی محفل ہو تو اس میں جو بات کی جائے وہ مردوں کو بھی سننا چاہیے، عورتوں کو بھی سننا چاہیے۔ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد 2 فرد ہیں جن سے کنبہ تشکیل پاتا ہے، اور انسانی تاریخ کی ابتدا آدم اور حوا علیہم السلام سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور پھر انہی کی نسبت اور انہی کے تعلق کے ساتھ اور انہی کے وجود سے گہرے ربط کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ شہرت یہ ہو گئی ہے کہ آدم کی ایک پسلی سے حوا کو پیدا کیا، لیکن یہ غیر تحقیقی بات ہے، غیر علمی بات ہے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے ہاں بھی داخل ہو گئی ہیں، جہاں حدیث پاک میں فرمایا گیا المرأة خلقت من ضلع، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں کجی ہے۔ متعدد احادیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اور یہی عربی کی صحیح تعبیر ہے جو قرآن میں استعمال کی گئی، خلق الانسان من عجل۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جلد بازی سے یہ کوئی میٹیریل ہے جسے انسان پیدا کیا گیا، یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ ایسی خلقت المرأة من ضلع کا مطلب
عورت کی فطرت میں کچھ لوچ ہے، کجی ہے. کجی سے مراد گمراہی نہیں، انحراف نہیں. فطرت کا جو لوچ ہے مرد اور عورت کے اندر اللہ نے جو فرق رکھا ہے، اور پھر دونوں کی تکمیل اسی طرح ہے کہ دونوں کا رابطہ ہو، دونوں کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب فیصلہ ہوا کہ پہلے انسان کو پیدا کیا جائے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آدم کے وجود سے، آدم کی مٹی سے، آدم کے ہیکل سے، جس چیز سے آدم کو پیدا کیا گیا اسی چیز سے، یا اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نکاح پڑھاتے تھے. جب اس بارے میں بھی ذہن میں یہ بات آپ کو رکھنی چاہیے کہ نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نکاح پڑھانا فرض نہیں، واجب نہیں. نکاح ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے. دو افراد طے کر لیں اور دو گواہ ہوں، بس نکاح ہو جائے گا. اور بعض ائمہ فقہا کے ہاں یہ بھی شرط نہیں کہ گواہ ہو، لیکن زیادہ تر ترجیح اس کو دی گئی کہ گواہ ہوں. اور نہ صرف یہ، میں نے اپنی کتاب میں تحقیقات لکھی ہے، نہ صرف یہ کہ نکاح کے وقت گواہ ہوں، بلکہ خدا نہ خواستہ کسی کی شادی کے بعد طلاق کی نوبت آئے تو اس وقت بھی گواہ ہوں. یہ بھی مسئلہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن عمل نہیں کیا جاتا. تو بہرحال نکاح ایک معاہدہ ہے، اور احادیث سے ثابت ہے، متعدد حدیثوں سے، کہ صرف ایک مرد اور ایک عورت نے آپس میں طے کیا اور شادی ہو گئی. اس کی مثالیں کتاب میں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مشکات میں ہیں اور دیگر کتب احادیث میں ہیں، لیکن جن چیزوں کا رواج ہو جاتا ہے لوگ انہی کو جانتے ہیں، اور مسائل کے بارے میں اور کیا کیا تحقیقات ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہوتا ہے. اب اس معاہدے میں گواہ ہوتے ہیں تو یہ پختہ ہوتا ہے. پھر مزید یہ معاہدہ خفیہ نہ ہو تو فرمائے اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان ہو، یعنی پتہ ہو لوگوں کو کہ نکاح ہو رہا ہے، تاکہ ایک اجنبی انسان کسی اجنبی عورت کے ساتھ نکلنے لگے تو لوگ بلا وجہ بدگمانیاں نہ کریں، شبہوں کو شبہات نہ ہوں، معلوم ہو سب کو کہ یہ رشتہ ہوا ہے. اس لیے اعلان کی بات فرمائی گئی. اور اسی حدیث کا ایک حصہ ہے وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. درجے کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال معتبر ہے. تو فرمایا کہ نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے، اور مسجد میں کرو. مسجد کی جو برکتیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاصل ہوتی ہیں. پھر مسجد میں لوگ موجود ہوتے ہیں نماز میں خاص طور پر، تو کسی بھی نماز سے متصل نکاح رکھ لیا جائے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس میں جو نمازی ہیں وہ شریک ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر سب کو معلوم ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی محلے میں جہاں بھی شادی ہو رہی ہے وہاں نمازی جو ہیں وہ سب سے بڑے گواہ ہیں. وہی ہیں جو اصل مسلمان ہیں، وہی ہیں جن کا اسلامی شریعت سے رشتہ ہے اور تعلق ہے، وہی ہیں جو حکم بن سکتے ہیں. اس لیے نمازیوں کو پتہ چل جائے تو باقی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. نہ بھی معلوم ہو تو کوئی نقصان نہیں، لیکن خاص طور پر نمازیوں کو جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے شادی کا، نکاح کا، زواج کے عقد کا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ایک مرد و زن کے درمیان
اس تعلق کو قائم کیا جاتا ہے جو تعلق اگر اللہ کا حوالہ نہ ہو، شریعت کا حوالہ نہ ہو اور شریعت کے قوانین کے مطابق نہ ہو تو حرام کاری ہے، بدکاری ہے۔ ایسا بڑا جرم ہے کہ اگر شادی شدہ کرے تو ڈھیلے مار مار کے اس کی جان لے لی جائے گی، اور اگر وہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی ایک بدترین جرم ہے۔ لیکن یہ بدترین جرم جب حوالہ شریعت کا آتا ہے اور جب معاہدہ اللہ کے قانون کے مطابق کیا جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کی طرف سے سند ملتی ہے۔ کھانا کون سا حلال ہے، کون سا حرام، مشروب کون سا حلال ہے، کون سا حرام، خرید فروخت کون سی حلال ہے، کون سے حرام، پوری زندگی سے متعلق حلال اور حرام کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ وہ حلال و حرام کے فیصلے کر لیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے خاص موقع پر خاص واقعے کے بعد شہد اپنے لیے خاص قسم کا شہد ممنوع قرار دے لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پر عتاب فرمایا، اور سورۃ التحریم نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا غضب دیکھیے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں آپ؟ یہ خدا کا جلال ہے، اور خدا کا جلال ایسا ہے کہ نبی بھی کانپتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ حلال و حرام کے فیصلے صرف میرے ہاتھ میں ہیں، کسی کو یہ حق نہیں۔ اس لیے لوگوں نے جو بہت سی رسومات ایجاد کر لی ہیں، شراب جو شادی کے موقع کی بہت سی ممنوعات کو حلال کر لیا ہے، اور بہت سی جو چیزیں حلال تھیں یا یوں کہیے کہ وہ فرض تھیں یا واجب تھیں یا مسنون تھیں یا مستحب تھیں، ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ ممنوع ہوں اور حرام۔ یہ شریعت میں مداخلت، اور شریعت میں مداخلت غیر کر دے تو مسلمان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیسے ہماری شریعت میں کوئی مداخلت کرے گا؟ اور خود مسلمان صبح شام شریعت میں مداخلت کرتا ہے، شریعت کو بدلتا ہے، شریعت کو رونتا ہے، کاروبار میں بھی، کمپنی میں بھی، بینک میں بھی، سماجیات میں بھی، معاشیات میں بھی اور تقریبات میں بھی شریعت کو کچلتا ہے، رونتا ہے۔ وہ رسمیں اختیار کی جاتی ہیں جو قطعاً جائز نہیں، اور رسموں سے ہٹ کر فضول خرچی، اسراف، دکھاوا، نمائش، یہ سب وہ تماشے ہوتے ہیں جن کی اجازت نہیں۔ اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا ہے، پورا دین ہی آسان ہے۔ دین کو اگر کوئی مشکل بنا کر پیش کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے گھسپیٹیا ہے، یہ مجرم خبیث آدمی ہے جو دین کو مشکل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ دشواری نہیں چاہتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ۔ دین بہت آسان ہے۔ دین سے جو کھینچ تان کرتا ہے، کشمکش کرتا ہے، وہ خود ہی مغلوب ہوتا ہے، شکست کھا جاتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے دین کشمکش کے لیے نہیں ہے۔ دین تو ایسا ہے جیسے آپ سانس لیں، جیسے آپ اچھا پیاس کے وقت پانی پئیں، شربت پئیں، جس طرح یہ ایک طبعی عمل ہے، بالکل اسی طرح دین طبعی عمل ہے، فطری عمل ہے۔ وہ ہمارے لیے آکسیجن کی طرح ہے، مشروب کی طرح ہے، اور اچھے کھانے کی طرح ہے۔ بھوک کے وقت
دین یہ ہے. جو لوگ دین کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، بہت دشواریاں سامنے لاتے ہیں کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ دین پر عمل آسان نہیں اور دیندار بننا آسان نہیں، وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، حدیث کے خلاف بولتے ہیں. اب دین آسان ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ شادی اتنی آسان ہے کہ 2 پیسے بھی خرچ نہ ہو شادی ہو جائے. اتنی آسان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے حضور مجھے قبول فرما لیجیے، میں تو اپنی ذات آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں. حضور نے اس پر ایک نگاہ ڈالی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ اس کو اپنی خادمہ بنائیں یا اس سے شادی کریں. تو ایک شخص جو صرف لنگی پہنے ہوئے تھا، بنیان بھی نہیں تھی، اس نے کہا حضور میری شادی کر دیجئے ان سے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف یہی لنگی ہے. تو شادی کرے گا؟ ارے مہر وہر کچھ نہیں. کچھ ہے؟ کچھ نہیں. ارے انگوٹھیاں ہیں؟ نہیں. لوہے کی انگوٹھی ہے؟ نہیں. اچھا کچھ آیتیں یاد ہیں؟ جی ہاں کچھ آیتیں یاد ہیں. اچھا زوجتکہا بما معک من القرآن، جاؤ یہ جو تمہیں آیتیں یاد ہیں انہی آیتوں کو میں نے بنیاد بنا کر اس کی تم سے شادی کر دی. کوئی خطبہ نہیں، کوئی جناب بارات کا مسئلہ نہیں، کوئی تفصیلات نہیں، کوئی دعوت اور کھانے کا مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بیچارہ غریب فقیر آدمی لنگی باندھے ہوئے کھڑا. اور بس حضور نے اتنا کہا جو قرآن کی آیتیں وہ تم اس کو پڑھا دینا، یہی مہر ہے، یہی مہر ہے. اور حضرت انس کے وہ والد جو بعد میں والد ہوئے ابو طلحہ، وہ شادی کرنا چاہتے تھے ان کی والدہ سے. والد کا انتقال ہو چکا تھا تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مسلمان ہو جائیے، بس یہی مہر ہے. وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کا اسلام عزیز، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے بس میرا آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی شادی ہو گئی اور کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. یہ صحیح احادیث سے ایک دو نہیں متعدد واقعات ہیں جو ثابت ہیں. اگر ہم اپنے سامنے ان واقعات کو رکھیں تو دیکھیں کتنا آسان بنایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے شادی کے مسئلے کو. اور اسی طرح اسی آسانی کا یہ تقاضا تھا کہ مدینہ منورہ میں چھوٹی سی بستی تھی، رائے بریلی اس سے بہت بڑا شہر ہے. مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی، قصبہ سمجھیے. اس مدینہ منورہ میں متعدد صحابہ، بلکہ عام طور پر صحابہ اپنی شادیاں کرتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام سے بتاتے بھی نہیں تھے. یہ کہنا کہ حضرت تشریف لائیں، نکاح پڑھا دیں، یا ہم لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں اور حضرت نکاح پڑھا دیں، یہ بھی نہیں کہتے تھے. شادی کر لیتے تھے. یعنی شادی ایسے ہی تھی جیسے آپ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے حضرت مولانا کو نہیں بلایا جاتا. اس میں آپ یہ نہیں کرتے کہ بھائی میں کیونکہ 5 سیر دودھ لے رہا ہوں حضرت مولانا کو بلایا جائے، وہ موجود رہیں، یا میں گھی خرید رہا ہوں تو حضرت مولانا موجود رہیں. عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی اور حضور کے بڑے عزیز اور قریب شادی کر لیتے، حضور کو اطلاع بھی نہیں. اب وہ جو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر وہ اس عطر کے نشانات ہوتے ہیں جو عورتیں لگاتی ہیں. حضور نے بھانپ لیا، بھائی عبد الرحمن کیا شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے شادی کی ہے، کل شادی ہوئی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ارے مجھے بتایا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، چھوارے بھی نہیں، ارے یہ کیسی شادی؟
اور عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں جو کروڑ پتی تھے، یعنی بڑے تاجروں میں. لیکن یہ نہیں، بس آپ نے یہ فرمایا اولم ولو بشاۃ، بھائی ولیمہ کر دینا، چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو، یعنی چاہے ایک ہی، یعنی ایک بکری بھی ذبح کرنا لازم نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی شادیاں کی، کسی شادی میں آپ نے نہ بکرا ذبح کیا، نہ اونٹ ذبح کیا، نہ گائے ذبح کی، نہ گوشت کھلایا، سوائے ایک شادی کی جو حضرت زینب کے ساتھ ہوئی. صرف حضرت زینب کی شادی میں، کیونکہ ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پہلے تو نبی پاک کے جو متبنہ تھے زید بن حارثہ، ان سے شادی کر دی گئی تھی، نہیں نبھی بات، طلاق کی نوبت آئی. اب حضور پاک علیہ السلام نے ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کی شادی کے بعد جو ولیمہ کھلایا اس میں گوشت تھا اور روٹی تھی. باقی جتنی بھی شادیاں آپ نے کی اس میں صرف یہ ہوتا تھا کہ دسترخوان بچھایا گیا اور یہ فرما دیا. مثلا حضرت انس خادم تھے، ان سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو جو آس پاس ہوں لوگ، جو قریب ہوں ان کو بلا لو، یعنی جو بھی محلے میں ہیں یا آس پاس ہیں، دور نہیں جانا ہے، ان کو بلا لو. اور اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، کھجور ڈال دی گئی، پنیر ڈال دیا گیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھی ملا دیا گیا، اور اس کے بعد ولیمہ ہو گیا. کبھی ستو اور کھجور وغیرہ سے ولیمہ ہو گیا. ساری شادیاں حضور کی اس طرح ہوئی. ایک شادی صرف ایک، اس میں بھی بس یہ کہ ایک بکرا ذبح ہو گیا ہوگا اور گوشت اور روٹی. اب کتنی آسانی، یہ آسانی کی بات ہے، یعنی معاشرتی زندگی کو آسان بنایا گیا ہے. ہم لوگوں نے اس کو مصیبت بنا دیا ہے. اور سب سے زیادہ جہیز کا مسئلہ اور بارات کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی رسمیں ہیں جن کی وجہ سے شادی مصیبت بن گئی ہے. اور یہی وہ مصیبت ہے جس نے بے شمار لڑکیوں کو گھر میں بٹھا رکھا ہے. کسی کی عمر 30 سال ہو رہی، 35 سال ہو رہی، 40 سال ہو رہی، شادی نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ اس کے لیے جہیز کا انتظام نہیں ہوا ہے. اور جیسی دعوت ہونی چاہیے، جو معاشرے کا مطالبہ ہے، زبان سے کہے نہ کہے، جو بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس مطالبے کو کیونکہ باپ پورا نہیں کر پا رہا، اس لیے رشتہ نہیں آ رہا ہے. اور رشتہ آ بھی جائے تو پھر وہ اس کا حق کیسے ادا کرے. نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہ ہو گیا. اور نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی اس سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے، یعنی امکان اس کا بھی ہے کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جائے. جیسے عائشہ صدیقہ کی شادی 9 سال میں ہوئی، وہ اس وقت بالغ ہو گئی. یہ نادر الوجود واقعہ ہوتا ہے، شاذ و نادر، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ، لیکن اس کا بھی امکان ہے. ورنہ 12 سال 13 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ زیادہ بھی وقت لگتا ہے. اور مرد کے بارے میں یہ ہے اکثر علماء کا قول کہ 15 سال میں عمر بلوغ کی ہوتی. اب نبی یہ فرما رہے ہیں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تو ایسے جرائم پھیلیں گے، ایسا کرپشن ہوگا، ایسی برائیاں ہوگی کہ ان پر قابو نہیں ہو سکے. یہ نبی فرما رہے ہیں امتی نبی کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں، نبوی نظام نہیں ماننا ہے. چیخنے چلانے کے لیے ہمارے نبی کی کسی نے اہانت کر دی اور یوں کر دیا. صبح شام نبی کی اہانت گھروں میں ہو رہی ہے، نبی کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، بے حیائی اختیار کی جا رہی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، موبائل میں اریاں تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، ہر بدماشی کی جا رہی ہے، کوئی گھر خالی نہیں ہے. نبی کی بات تو چھوڑیے، اللہ کے فرمانوں کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، بغاوت کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد یہی مجرم نمائشی مسلمان چیختے اور چلاتے ہیں. غیرت ان کے اندر نہیں، حمیت نہیں، شرم نہیں. ورنہ پہلے ہی اپنے گھر کی تطہیر کرتے، گھر کو سنت کے مطابق ڈالتے، معاشرہ مدنی معاشرہ ہوتا، وہ مدنی معاشرہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمایا. تو بہرحال اگر ہم اسلام کی سادگی اختیار کر لیں تو پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. اسی لیے مدینہ منورہ میں کوئی سماجی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا تھا،
کوئی معاشی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا، کوئی سیاسی خلا باقی نہیں رہ گیا، ہر خلا کو نبی نے پر کر دیا، ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ اور وہی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پرابلمس نہ ہو، پرابلمس حل کر دیے جا رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بیان، تقریر، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، تماشا ہے، صرف نمائشی اسلام۔ اسی لیے اس کے اثرات گہرے نہیں پڑتے اور لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی اور معاشرہ سدھرتا نہیں۔ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے اور جو فرائض اور واجبات ہیں ہر حال میں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہر چیز آسانی اور سہولت سے کریں گے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس عقد نکاح کا، تو مجھے خوشی ہے کہ مسجد میں سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگرچہ لازم نہیں کیا، جیسے میں نے بتایا کہ عبدالرحمن ابن عوف نے گھر پہ نکاح کر لیا، کہیں بھی ہو گئے، مسجد کسی کے لیے شرط نہیں تھی، لیکن یہ فرمایا بہتر یہ ہے، یہ استحبابی حکم ہے، فرض اور وجوب کا حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال مستحب پر عمل ہو رہا ہے۔ مسجد میں بات ہو رہی ہے، مسجد میں انشاءاللہ عقد ہوگا، ایجاب و قبول کا عمل ہوگا اور جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ ہوگا۔ اور یہ معاہدہ صرف دو افراد کے رشتے کا نہیں ہے، یہ معاہدہ خاندان کے رشتے کا ہے، یہ معاہدہ ایک سماجی معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ایک عائلی زندگی کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ذہنی بھی ہے، قلبی بھی ہے، وجدانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی ہے، ہر اعتبار سے ایک جامع معاہدہ ہے۔ ایک شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے، ایک ایسی صالح زندگی کے لیے کہ جس صالح زندگی سے اللہ اپنے فضل و کرم سے صالح اولاد بھی وجود میں عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر کے جو افراد ہیں، اس خاندان کے، اس خاندان کے، سب کو یہ فکر ہو کہ ہمیں صلاح اور فلاح کا راستہ اختیار کرنا ہے اور نبوی نسبت کو حاصل کرنا ہے۔ خاندان میں کسی طرح کی بدعت کو، غلط بات کو، اسراف کو اور کسی بھی ایسے عمل کو نہیں ہونے دینا ہے جس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ راگیلی میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح ہوگا اور ہمارے جس عزیز کا نکاح ہو رہا ہے، اب تو وہ ماشاءاللہ مولانا صہیب حسینی یا حسنی کیا ہے آپ ہے؟ مولانا صہیب حسینی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہمارے طالب علم بھی اور ہمارے کارکن بھی اور ہمارے معاون بھی اور ماشاءاللہ بڑی صلاحیتوں کے مالک بھی، اور ان کے والد صاحب اور ان کے دادا صاحب، سب سے بڑا گہرا تعلق، اور ان کے گھر پہ میں قیام بھی کر چکا ہوں، حاضر ہو چکا ہوں اور دعوتیں کھا چکا ہوں، تو ان کا حق تھا اور ان کے والد کا حق تھا، دادا کا بھی حق تھا، سبھی کا حق تھا، اور اس حق کا یہ تقاضا تھا، محض شادی کی تقریب کا نہیں، یہ حقوق ہے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے سفر بھی، اور اس کے لیے اگر کچھ محنت کرنی پڑے تو وہ محنت بھی۔ تو بہرحال ماشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی اور میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب مولانا انشاءاللہ نکاح پڑھائیں گے۔